معزز اساتذہ کرام اور شہین صفت نوجوانوں، آج یہاں اس مادر علمی پنجاب کالج نوشہرہ میں مجھے حکیم الامت، فیلسوف اسلام، شاعر مشرق حضرت محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی شخصیت، آپ کے نظریات پہ گفتگو کرنے کے لیے موقع ملا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت اقبال پہ گفتگو کرنا یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت اقبال جیسی شخصیات روز روز پیدا نہیں ہوتی۔ آپ کا یہ ایک شعر ہے جس کا صحیح مصداق بھی آپ ہی ہیں کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ اور فارسی میں بھی حضرت اقبال نے کہا تھا کہ عمر ہا بتخانہ و کعبہ می نالد حیات، تاز بزم عشق یک دانائے راز آید بروں، کہ صدیوں آسمان کو خاک چھاننا پڑتی ہے، پھر اس کے بعد کہیں کوئی ایسا دنائے راز آتا ہے۔ تو اس لیے حضرت اقبال صرف یہاں پاکستان کے ہی کوئی بہت بڑے لیڈر نہیں تھے، ہندوستان کے لیڈر نہیں تھے، اس دور میں تو برے صغیر تھا۔ تو آپ مسلم امہ کے ایک بہت بڑے لیڈر اور ایک بہت بڑے رہنما تھے اور بہت بڑے فلسفی تھے۔ دنیا میں قومیں اپنے افکار کے ساتھ زندہ رہتی ہیں۔ جس قوم کے پاس فکر جتنی مضبوط ہو، جس قوم کے مفکر جتنے اچھے ہوں، جس قوم کے پاس فلسفی بہتر ہوں، وہی قوم دنیا کی دوسری اقوام کے اوپر غالب آتی ہے۔ میں یہاں کہنا چاہوں گا کہ حضرت اقبال کا شمار ان ہستیوں میں ہوتا ہے کہ اگر آپ اقوام عالم کے مفکرین کی ایک پوری تصویر کھینچے تو حضرت اقبال جیسا مفکر ہمیں یورپ کی گود میں کہیں بھی نظر نہیں آتا۔ یہ اتنی بڑی بات ہے، لیکن اس کے باوجود کہ ہمیں اتنا بڑا مفکر ملا، اتنا بڑا فلسفی ملا، رب تعالیٰ کا وہ ایک بہت بڑا انعام تھے، لیکن ہم نے ان کے پیغام کو نہ سمجھا، ان کی قدر نہ کی۔ ورنہ حضرت اقبال کا جو پیغام ہے، حضرت اقبال کی جو فکر ہے، وہ ایک تازگی دینے والی فکر ہے، مردہ روحوں کو زندگی دینے والی فکر ہے، اور ایک عام نوجوان کو شہین صفت بنانے والی فکر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اقبال کا آپ نظریہ خود ہی پڑھیں، آپ اقبال کا نظریہ عشق پڑھیں، آپ جو انہوں نے شہین کی اصطلاح ملت کے نوجوان کے لیے استعمال کی، اس کے اوپر اگر آپ غور و فکر کریں تو یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو پستی سے بلندی کی طرف لے جاتی ہیں، عروج کی طرف لے جاتی ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے یا تو اقبال کو سمجھا ہی نہیں گیا یا سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی گئی۔ تو میں اس مختصر سی نشست میں ان کے پیغام کے حوالے سے اور فکر کے حوالے سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اقبال نے ایک تو جو شاہین کی اصطلاح استعمال کی ہے، اس سے ان کی کیا مراد ہے۔ اقبال نے کئی جگہوں پہ کہا، ایک جگہ پہ کہا کہ شاہین بچے کو خراب کر گئی صحبت اعزاز۔ ان کا بچہ تو ٹھیک تھا، نوجوان اچھا تھا، لیکن آج یہ بلندی کی طرف اس لیے نہیں جا رہا کیونکہ شاہین ہمیشہ بلند پرواز ہوتا ہے، تو یہ بلندی کی طرف اس لیے نہیں جا رہا کہ اس کو قوموں کی دوستی جو ہے،
اس نے خراب کر دیا۔ یہ سمجھنے والی بات ہے کہ اگر آپ اس پہ غور کریں، کیونکہ کوا پرندوں میں ایک ایسا پرندہ ہے جو ہمیشہ مردار اور گھٹیا چیزیں کھاتا ہے، لیکن شاہین بلند پرواز تب بنتا ہے جب وہ ہمیشہ اپنا کھانا اچھا رکھتا ہے اور اچھی چیزیں کھاتا ہے اور اپنی نظر ہمیشہ بلندی کی طرف رکھتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ یہ ہمارا نوجوان بھی تھا تو شاہین، لیکن آج یہ کیوں نہیں بلندی کی طرف جا رہا؟ وہ کہتا ہے کہ اس کو کووں کی صحبت جو ہے، ان کی دوستی جو ہے، اس نے اس کو خراب کر دیا۔ پھر ایک اور جگہ پہ انہوں نے کہا کہ وہ فریب خوردہ شاہین جو پلا ہو کرگسوں میں، وہ کہاں سے سیکھے گا رہ و رسم شہباز۔ کہ وہ فریب خوردہ شاہین جو پلا ہو کرگسوں میں، کہ تھا یہ شاہین، لیکن اس کی پرورش، اس کی نمود جو ہوئی وہ کرگس کے ساتھ ہوئی۔ کرگس گرج کو کہتے ہیں، اور کوے سے وہ ایک بڑے قسم کا پرندہ ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں کسی مردہ کو پھینکیں تو وہ آ جاتی ہیں گدیں اور گرجیں اور وہ اس کو نوچ کھاتی ہیں، مردار کھاتی ہیں ہمیشہ۔ تو انہوں نے کہا کہ یہاں بھی یہی صورتحال ہے کہ یہ ہمارے شاہین جو ہے بدقسمتی سے یہ کرگسوں میں پل بڑھ رہے ہیں، ان کو وہ شاہین کی صفات کا نہیں پتہ، شاہین کی خصوصیات کا نہیں پتہ، شاہین کی بلند پروازی کا نہیں پتہ، ورنہ کبھی ان کے ساتھ ایسا نہ ہوتا کہ یہ بھی اسی طرح معاشرے کے اندر ذلیل و خوار ہوتے۔ وہ فریب خوردہ شاہین جو پلا ہو کرگسوں میں، بھلا کہاں سے سیکھے گا رہ و رسم شاہ بازی۔ تو اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ زمانے کے اوپر حکومت کریں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں آپ کو عروج ملے، اقوام عالم میں عروج ملے، آپ بلند عزم ہوں، تو پھر آپ کو اپنے لیے شاہین کی صفات کا انتخاب کرنا۔ اور پھر ایک اور بات بھی کہ انہوں نے یہاں اس شاہین سے مراد فقط شاہین پرندہ نہیں لیا، یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت اقبال نے ایک اور مقام پہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ بیان کیا، کہا کہ تیرا جوہر نوری پاک ہے تو، تیرا جوہر نوری پاک ہے تو، کہ نور دیدہ افلاق ہے تو۔ ایک تو تیرا خمیر جو ہے وہ نور سے اٹھایا گیا ہے، اور تو پاکیزہ صفت ہے، اور تو آسمان کی آنکھوں کا تارا ہے، کہ نور دیدہ افلاق ہے تو۔ تیرا سید زبوں فرشتہ و حور، یہاں حضرت اقبال کہتے ہیں سید کہتے ہیں شکار کو، زبو کہتے ہیں گھٹیا شکار کو، اور جو ہے یہ فرشتہ سے پہلے استفہامیہ ہے کہ فرشتوں کی تمنا رکھنا یا جنت کی تمنا رکھنا یہ تو بڑی کم تر سوچ کی بات ہے۔ کیوں کہ شاہین شاہ لولاک ہے کہ تو اس ہستی پاک کا شاہین ہے کہ جو صاحب لولاک تھے۔ کائنات میں اللہ رب العزت نے یہ سب کچھ جن کے لیے پیدا کیا تھا، تو اس ہستی پاک کا شاہین ہے، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شاہین، جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو۔ اور وہ تو وہ ہستی پاک تھی کہ یہ کائنات عالم ساری کی ساری تخلیق بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے۔ میرے آقا نہ ہوتے تو کائنات میں تو کچھ بھی نہ ہوتا، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ لولاک لما اظہرت ربوبیہ، یہ شاہین شاہ لولاک، یہ اسی سے انہوں نے حدیث سے یہ بات لی ہے، لولاک لما اظہرت ربوبیہ، کہ اے محبوب اگر میں تمہیں پیدا نہ کرتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ تو یہاں آپ غور کریں تو وہ کہتے ہیں کہ تم تو اس ہستی پاک کے کلمہ پڑھنے والے ہو، اس ہستی پاک کے غلام ہو اور اس کے شاہین ہو کہ جس کے لیے یہ ساری بزم کائنات سجائی گئی۔ تم آج دنیا کی ان چیزوں کے پیچھے دوڑتے ہو، مادیت کے پیچھے دوڑتے ہو، اور اس بات کو بھول بیٹھے ہو کہ تم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیوا ہو، اور تمہارا جوہر نور سے اٹھایا گیا ہے، اور تم پاک ہو، اور تم آسمان کی آنکھوں کے تارے ہو، اور تمہیں پھر کیا ہو گیا؟ یہی چیز ہے کہ جو درس انہوں نے دیا، جو چیز اجاگر کرنے کی کوشش کی کہ ایک مسلمان نوجوان جو ہے وہ دنیا کے دوسرے نوجوانوں کی طرح نہیں ہوتا۔ اس بات کو بار بار اقبال نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے یہ اپنی عظمت پہچانے،
ان کو پتہ چلے کہ ہمارا تعلق اس قوم سے ہے جس کے بارے میں حضرت اقبال نے کہا تھا کہ اپنی قوم کو قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا تو پوری دنیا پر چھا جانے والے تھے، یہ تو ایسے نہیں تھے کہ ایسے ہی دنیا کے اندر ذلیل اور رسوا ہوتے پھرے، تو یہ اپنی خودی کو پہچانے اور اس بات کو پہچانے کہ اس قوم کا تعلق کس چیز کے ساتھ۔ پھر انہوں نے اپنے بیٹے جاوید کو جو پیغام دیا وہ کبھی آپ پڑھیں اور اس پہ آپ غور کریں تو جو شخص اپنے بیٹے کو کوئی پیغام دیتا ہے تو وہ ہمیشہ بڑی سچائی پہ مبنی ہوتا ہے۔ اولاد چونکہ بڑی پیاری ہوتی ہے اور اولاد کو کبھی بھی بندہ غلط بات نہیں کہہ سکتا۔ انہوں نے مخاطب تو جاوید کو کیا ہے لیکن حقیقت میں انہوں نے ملت کے ہر جوان کو مخاطب کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر۔ یہاں پھر میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ عشق کی بات کی کہ دیار عشق میں عشق کی وادی جو ہے، عشق کا شہر جو ہے، اس کے اندر اپنا مقام پیدا کرو، تو یہاں عشق سے کیا مراد ہے؟ یہاں کس چیز کا عشق مراد ہے؟ اقبال نے جب بھی عشق کی بات کی ہے تو اقبال نے ہمیشہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی۔ انہوں نے کہا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ اقبال نے تو ہمیشہ محبت رسول اور عشق رسول کی بات کی ہے۔ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، گویا جو سلم کی عشق کی وادی ہے تو اپنا سفر اس کے اندر طے کر، اس میں یہ کا اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، کہ پرانی روایات پہ ڈٹے رہنا، پرانے طریقے پہ رہنا اور پرانی چیزوں کو ہی قبول کرتے رہنا یہ بھی کوئی کام ہے؟ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کرنا ہے تو پھر تمہیں ایک نیا سلسلہ قائم کرنا ہوگا، نئی روایات قائم کرنی ہوں گی، تمہیں آگے قدم بڑھانا ہوگا، تحرک پیدا کرنا ہوگا، جد و جہد کرنی ہوگی۔ یہ تن آسانی ٹھیک نہیں ہے کہ بس جیسے نظام چل رہا ہے میں نے کوئی ہل جول نہیں کرنی، میں نے کوئی کوشش نہیں کرنی اور بس ایسے ہوتے رہنا دینا ہے۔ حضرت اقبال کہتے ہیں کہ یہ چیز درست نہیں ہے۔ نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، اٹھانا شیشہ گران فرنگ کے سام، سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر۔ یورپ بھی شیشہ جو ہے اس کو تراشتا خراشتا ہے، اس سے چیزیں بناتا ہے اور وہ اس میں بڑی مہارت رکھتا ہے، لیکن کیا اب تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ تم یورپ کی ایجادات کے اوپر بھروسہ کر کے بیٹھ جاؤ اور خود کوئی ایجاد نہ کرو؟ یہی کافی ہے کہ بس جو کچھ یورپ کر رہا ہے اسی سے ہم نے لے لینا ہے، ہم نے خود کچھ نہیں کرنا؟ کہتا اٹھانا شیشہ گران فرنگ کے سام، فرنگ انگریز اور یورپ کی وہ بات کر رہے ہیں کہ آپ انگریز پہ بھروسہ کر کے بیٹھ گئے ہیں اور ان کے احسانات کے مرہون منت ہو رہے ہیں۔ اٹھانا شیشہ گران فرنگ کے سام، سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر۔ یہ جو تمہارے اپنے ہندوستان کی مٹی ہے، اس وقت چونکہ ہندوستان اور پاکستان ایک ہی تھے تو ہندوستان ہی تھا تو اس وجہ سے انہوں نے بات کی۔ اب آپ پاکستان ہی سمجھیں کہ آپ اپنے وطن کی مٹی سے مینا و جام پیدا کریں، آپ غیروں کے بھروسے پہ زندگی مت گزاریں۔ یہ اقبال نے اپنی زندگی جینے کا ایک درس دیا اور اپنے اندر عزم پیدا کرنے کا درس دیا، حوصلہ پیدا کرنے کا درس دیا کہ غیروں کے سہارے جینا یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ انسان تو وہ ہوتا ہے جو اپنے سہارے پہ جیتا ہے، قوم وہ ہوتی ہے جو اپنے لیے خود کوئی کوشش کرتی ہے۔ لیکن ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ آج اگر آپ دیکھیں تو پوری مسلم دنیا میں آج مسلمان بدقسمتی کے ساتھ فرنگ کے احسانات اٹھا رہے ہیں۔ آج ہمارے حکمران بھی بھیک مانگنے کے لیے اسی یورپ کے کاسا لیس بن جاتے ہیں۔ لیکن حضرت اقبال نے کہا تھا کہ اے طائر لہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ ایک اور مقام پہ بھی انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ گر ساحل نہ ہو تیرے لیے ہنگامہ ہے زمینی تو بدتر ہے تیرے لیے اندیشہ افلاکی۔ اس پہ اگر آپ کبھی غور کرنا، میں صرف آپ کو ایک بات سمجھا دیتا ہوں، چونکہ آج نوجوان کو صرف پیسے کی دوڑ میں لگایا جا رہا ہے، مادیت پرستی کا غلبہ ہے، تو ہر چیز کو ہم مادیت کے تناظر میں دیکھتے ہیں، روحانیت کے تناظر میں نہیں دیکھتے۔ تو اقبال نے یہاں پہ جو ہے وہ مادیت کی نفی کی ہے اور روحانیت کے حوالے سے یہ بات کی ہے کہ
یہ جو ہے کہ دنیا کے اندر میرے پاس رزق ہو، مال و دولت ہو، میں کھاؤں اور کماؤں، تو یہ چیزیں تو بڑی گھٹیا چیزیں ہیں۔ اگر آپ ان کے اندر رہیں گے تو پھر بدتر ہے تیرے لیے اندیشہ افلاکی، پھر تو جو آسمانوں کی سوچ رکھتا ہے تو وہ تیرے لیے بڑی بدتر بات ہے کہ روٹی اور روزی اور ان چکروں میں پڑنے والا کبھی اندیشہ افلاکی نہیں رکھ سکتا، کبھی بلند سوچ نہیں رکھ سکتا۔ یہ پھر وہی شہین صفت چیزوں کے ساتھ انہوں نے اس بات کو بھی جوڑ دیا کہ بلند پروازی جو آتی ہے وہ روح کی تازگی کے ساتھ آتی ہے، وہ روح کے بلند معیار کے ساتھ آتی ہے۔ پیٹ بھر کر کھا لینا تو وہ تو جانور بھی کھا لیتے ہیں، لیکن جانوروں سے انسان اشرف المخلوقات اس لیے ہے کہ انسان تدبر کرتا ہے، تفکر کرتا ہے، تفہم کرتا ہے، جانور صرف کھاتے پیتے اور سوتے ہیں۔ کوئی فرق یہ تو بھی ملحوظ ہونا چاہیے کہ انسانوں اور حیوانوں میں، تو بار بار انہوں نے ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ زور دیا۔ آخر میں ایک اور بات بھی ہے کہ ان دیز ڈیز ہم سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جب اقبال ڈے آتا ہے تو اقبال پہ، جب قید ڈے آتا ہے تو قید اعظم پہ بعض لوگ پوسٹیں کرتے ہیں ان کے خلاف کہ ان میں یہ بات غلط تھی۔ آج ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اقبال تو یہ تھے، اقبال تو جی یہ درس دیتے تھے، جبکہ انہوں نے خود انگریز سے سر کا خطاب لے لیا، انہوں کے اپنے بڑے معاشقے چلتے تھے، فلاں باتیں تھی، یہ تھی، اس طرح کی باتیں کر کے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں میں اس پہ اگر بات کرنا چاہوں تو میں بڑی تفصیل سے ڈیٹیل کے ساتھ بات کر سکتا ہوں، لیکن چونکہ آپ سٹوڈنٹ ہیں، آپ کا وقت آپ قیمتی ہے، میں صرف آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ اس پہ میں نے ذاتی طور پہ بھی ریسرچ کی ہے، میں نے بہت سی بکس پڑھی ہیں کہ اقبال کے خلاف اور قید کے خلاف جو لوگ باتیں کرتے ہیں وہ یہ باتیں لیتے کہاں سے ہیں، یہ چیزیں ان کے پاس آئی کہاں سے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ دیکھیں تو بہت ساری سکھوں کی کتابیں ہیں، بہت ساری ہندوؤں کی کتابیں ہیں جو انہوں نے اقبال اور قید کے خلاف لکھی، اور بنیادی طور پر ان کا ماخذ وہ کتابیں ہیں۔ تو آپ کبھی بھی یہ سوچ سکتے ہیں کہ ایک ہندو کتاب لکھتے ہوئے جب اقبال یا قید کی زندگی پہ لکھے گا تو وہ تعصب نہیں برتے گا، ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اقبال کو ان نظروں سے دیکھے جن نظروں سے ہم دیکھتے ہیں۔ اس لیے میں یہ کہوں گا کہ ان لوگوں کی، انگریز مصنفین، انگریز رائٹر، ہندو رائٹر اور سکھ رائٹرز کی کتابوں سے چیزیں لے کر اپنے وہ بزرگ کہ جن کو اقبال وہ ہیں کہ جو صرف ہمارے ہیرو نہیں ہیں، اقبال وہ ہیں جو پاکستان کے لوگوں کے رہنما ہیں، ہندوستان کے لوگ ان کو مانتے ہیں، ایران والے ان کو مانتے ہیں، ترکی والے مانتے ہیں، افغانستان مانتا ہے، اور آپ کو پتہ ہوگا کہ یورپ میں بھی بہت سی وہاں پہ شاہراہیں جو ہیں وہ اقبال کے نام سے منسوب ہیں، دنیا مانتی ہے جن کو۔ آج چند ایسے نوجوان جو ان چیزوں کو لے کر محض کہ میں ایک نئی بات جی لا رہا ہوں کہ اقبال تو ایسے تھے ویسے تھے، ان چیزوں کو آگے پھیلانا، پوسٹ کرنا، شیئر کرنا، یہ کوئی خدمت نہیں ہے، یہ کہیں سے بھی درست نہیں ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ میرے سامنے آج آپ جتنے شہین صفت نوجوان بیٹھے ہیں وہ اس پروپیگنڈے کا ہمیشہ مؤثر جواب دیں گے، کبھی ان باتوں پہ کان نہیں دھریں گے۔ نہ ہمارے اقبال کوئی معمولی انسان تھے، نہ ہمارے قید کوئی ایسے آدمی تھے کہ جن کی شخصیت میں ایسی کوئی باتیں ہوں، وہ بہت بلند پایا لوگوں میں سے تھے، عالمی شخصیات میں سے تھے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے فلسفے کو سمجھیں، ان کی فکر کو سمجھیں۔ اور اقبال یورپ میں بھی گیا تھا، یورپ کی روشنیوں کو بھی دیکھا، اور پھر جب واپس آیا تو لوگوں نے کہا عجیب بات ہے، آج ہمارا نوجوان تو یورپ جاتا ہے تو وہ واپس آتا ہے تو وہاں کی خوبیاں بیان کرتا ہے، لیکن آپ پھر اپنی مشرقی تہذیب کی بات کرتے ہیں، آپ اپنی روایات کی بات کرتے ہیں، آپ اپنی اقدار کی باتیں کرتے ہیں اور ان پہ فخر کر رہے ہیں۔ یورپ کو اتنے قریب سے دیکھنے کے بعد بھی آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں گیا ہوں، میں نے یورپ کی یونیورسٹیاں بھی دیکھی ہیں، وہاں کا لٹریچر دیکھا ہے، وہاں کا ماحول دیکھا ہے، وہاں پورا یورپی معاشرہ بھی قریب سے دیکھا ہے، لیکن خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ میری آنکھوں میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا کے نظارے بس رہے تھے۔ نجف اشرف جہاں حضرت مولا علی تشریف فرما ہے،
اس جگہ کے نظارے میری آنکھوں میں بس رہے تھے، اس لیے مجھے یورپ متاثر نہیں کر سکا۔ یہ ہے ایک راسخ الاعتقاد ہونا، یہ ہے ایک پختہ اعتقاد ہونا، یہ ہے اسلام کے ساتھ ایک اٹل وابستگی جو حضرت اقبال کی تھی۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کل دنیا کے جس ملک میں چلے جائیں، جس کونے میں چلے جائیں، لیکن آپ کی وابستگی جو ہے وہ مدینے کے تاجدار کے ساتھ ہونی چاہیے، آپ کی وابستگی اس دھرتی کے ساتھ ہونی چاہیے، اس ملت کے ساتھ ہونی چاہیے۔ ہم کبھی اس بات کے مخالف نہیں رہے کہ انسان ترقی نہ کرے یا یورپ میں نہ جائے، آپ دنیا کے ہر ملک میں جائیں، لیکن کبھی بھی اپنی تہذیب، اپنی اقدار اور اپنی روایات پہ آپ سمجھوتا نہ کریں، ان کو ہمیشہ قابل فخر جانیں۔ یہ حضرت اقبال کا پیغام ہے۔ تو میں پنجاب کالج کے اساتذہ کرام کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے یہ موقع فراہم کیا اور مجھے آپ سے کچھ باتیں حضرت اقبال کے حوالے سے کرنے کا موقع ملا۔ انشاءاللہ ملاقاتیں بھی ہوتی رہیں گی اور یہ باتیں بھی ہوتی رہیں گی۔ ابھی حضرت اقبال کے حوالے سے بہت کچھ ہے جو کہنے کو باقی ہے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو اقبال کا شاہین بنائے، جس طرح کا انہوں نے خواب آپ لوگوں کے لیے دیکھا تھا۔ تو اللہ رب العزت اس ادارے میں بھی برکت عطا فرمائے۔ والسلام، بہت شکریہ۔